پاکستانی سیاستدان بڑے مستقل مزاج ہیں. ان کے کچھ مخصوص فکرے اور الفاظ ایسے ہیں جو کہ رت آئے رت جائے، جنگ ہو یا امن، مارشل لا ہو یا جمہوریت، ہمیشہ ان کی زبان پر رہتے ہیں اور ان کی گردان مسلسل جاری رہتی ہے. آج ہم آپ کو مختلف حکمرانوں کے ایسے جملوں بارے بتائیں گے جو مسند اقتدار پر براجمان ہر سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والا شخص لازمی بولتا ہے، لیکن ان پر عمل درآمد کرنے میں ناکامی کی وجہ سے یہ جملے روایتی بن کر رہ گئے ہیں اور عوام کے نزدیک اب ان فکروں یا الفاظ کی کوئی اہمیت باقی نہیں. ان میں سب سے پہلے جملہ جو کثرت سے بولا جاتا ہے وہ ہے شدید الفاظ میں مذمت اور نوٹس لے لیا. ملک میں کہیں کوئی واقعہ ہو جائے تو سب سے پہلے حکومتی وزراء جو کام کرتے ہیں وہ نوٹس لینا ہوتا ہے، لیکن نوٹس لینے کے بعد ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. یہ واحد کام ہے جو حکومتی رہنما فوری طور پر کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور واقعے کا فی الفور نوٹس لیتے ہیں. دوسرا جملہ جو حکمران کثرت سے بولتے ہیں وہ ہے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے. کوئی بھی واقعہ رونما ہو تو اس کی مذمت کرنے کے بعد سب سے پہلے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی جاتی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ملک کی تاریخ میں بننے والی ہزاروں کمیٹیوں میں سے شاید ہی کوئی ایسی ہوگی جس نے اپنا کام پورا کیا ہوگا. بقیہ سب کی کارگزاری فقط کاغذوں تک ہی محدود رہی. ایک اور عام جملہ جو سیاستدان بولتے نظر آتے ہیں وہ ہے آئین سے کوئی ماورا نہیں ہے. حالانکہ یہ دعویٰ بھی ایک مذاق ہے اور وہ بھی عوام کے ساتھ، کیونکہ آئین کے ساتھ جس فوجی عامر نے بھی کھلواڑ کیا اس کو سزا نہ مل سکی، بلکہ الٹا سن 1973 کا متفقہ آئین بنانے والے کو ہی پھانسی دے دی گئی. مگر کہنے والے یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آئین سے ہر وہ شخص ماورا ہے جو وردی والا ہے، طاقتور ہے اور مالدار ہے. جنرل مشرف کی مثال ہمارے سامنے ہے، جس کو 2 مرتبہ آئین شکنی کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی، لیکن وہ ملک سے فرار ہے. حکمرانوں کا ایک اور جھوٹا دعویٰ جو بکثرت بولا جاتا ہے وہ ہے میڈیا آج مکمل طور پر آزاد ہے. یہ جملہ اکثر سننے میں آتا ہے اور میڈیا کے توسط سے ہی آتا ہے اور ان لوگوں کی جانب سے آتا ہے جو زبردستی چینلز اور میڈیا ایجنسیز کو کال کر کے اپنی مرضی کی خبریں چلواتے ہیں اور اپنی ناپسندیدہ خبریں رکھواتے ہیں. میڈیا کی صورتحال تو اتنی بری ہے کہ اب سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج قاضی فائز عیسیٰ بھری عدالت میں تلخ حقیقت بیان کر چکے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا ایک غلام میڈیا ہے. ایک اور عمومی جملہ جو حکمران طبقہ بولتا ہے وہ ہے پاکستان اس وقت نازک دور سے گزرا ہے. پاکستان کو بنے ہوئے 73 سال ہو گئے اور شاید ہی کوئی ایسا سال ہو جس میں یہ جملہ نہ بولا گیا ہو. نہ جانے کتنا لمبا نازک دور ہے کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آتا. کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے تو عموماً برسر اقتدار طبقہ ایک جملہ بول کر اپنی جان چھڑا لیتا ہے کہ دراصل غیر ملکی عناصر ملک کی بنیادیں کمزور کر رہے ہیں. لیکن یہ غیر ملکی عناصر بھی بڑے عجیب ہیں، جن کے شناختی کارڈ بھی پاکستانی ہوتے ہیں اور خلیہ بھی. حقیقت تو یہ ہے کہ غیر ملکی تو پاکستان کے خلاف ہوں گے ہی، مگر ان کے اعلیٰ کار تو مقامی لوگ بنتے ہیں جنہیں قابو کرنے میں حکومتی ایجنسیاں اکثر ناکام رہتی ہیں. کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ فکر بھی ہم بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں، لیکن آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا قانون شکن عناصر پہلے حکومت سے اجازت لیتے ہیں، اس کے بعد وہ بم دھماکے کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے اجازت مانگی ہی نہیں تو پھر انہیں اجازت نہ دینے کا دعویٰ کہاں سے آ گیا؟ ویسے بھی بھلا اجازت لے کر کون حملہ کرے گا؟ ایک اور فکرہ جو وزیر اعظم عمران خان حلف اٹھانے کے بعد سے بولتے چلے آ رہے ہیں وہ ہے میں کسی کو NRO نہیں دوں گا. اس فکرے کا تعلق بھی اوپر والے جملے سے ہے. حزب اختلاف والے کہہ کر تھک چکے ہیں کہ ہم نے NRO نہیں مانگا، بلکہ وہ نام بھی پوچھتے ہیں کہ بتائیے کس نے مانگا ہے NRO. مگر اس کا جواب دینے کے بجائے کپتان کی جانب سے یہی گردان جاری ہے کہ NRO نہیں دوں گا. ایک اور جملہ جو اکثر سننے کو ملتا ہے وہ ہے دہشت گردی کرنے والوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. یہ بات بھی سراسر غلط ہے. دہشت گردوں کا مذہب ہوتا ہے اور بہت سے دہشت گرد مذہب کی بنیاد پر ہی اس طرح کے قدم اٹھاتے ہیں. اسی بنیاد پر پرامن مذہب کا چہرہ خراب ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ دہشت گردوں کی شناخت بتائی جائے اور کھلم کھلا یہ اعلان ہو کہ ان کا تعلق کس مذہب اور کس فرقے سے ہے. حملے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. یہ دعویٰ بھی آج تک نتائج طلب ہے. دہشت گردی کے سینکڑوں واقعات ہو چکے جن کے بعد حکومت وقت کی جانب سے یہ جملہ ادا ہونا واجب ہے، لیکن یہ دعویٰ صرف دعوے کی حد تک ہی محدود رہتا ہے اور حملے کے ذمہ دار اکثر و بیشتر کیفر کردار تک نہیں پہنچ پاتے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.